أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض امور ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو متاثر ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان کے جو خاص اعضاء ہیں ان سے کوئی بھی چیز خارج ہو اس کے ساتھ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے بول و براز بھی ہے، اور اسی طرح ہوا کا اخراج بھی ہے، اور اسی طرح 3 طرح کی رطوبتیں بھی شامل ہیں، جن میں منی ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح مزی اور ودی ہے جو بعض خاص بیماریوں کی وجہ سے یا شدت کی وجہ سے، سردی کی شدت کی وجہ سے یا کسی طرح بھی ان کا اخراج ہوتا ہے تو ان کے بعد بھی وضو کرنا وہ لازم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی حالتیں پیش ہیں، ان میں استحاضہ بھی ہے اور اسی طرح حیض بھی ہے۔ گویا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے خاص اعضاء سے نکلتی ہیں، اور طہارت اور نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا شخص وہ دوبارہ سے وضو کرے گا۔ وہ چیزیں کہ جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ غسل فرض ہو جاتا ہے، بالاولیٰ ان پر وضو لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ غسل نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو ٹوٹتا ہے، تو ان پر بہرحال وضو دوبارہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ خاص اعضاء کو اگر ہاتھ لگ جائے، بغیر لباس کے اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، کپڑے تبدیل کرتے وقت ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں بسا اوقات مائیں ان کو صاف کرتی ہیں، دھوتی ہیں، تو اس صورت میں بھی چونکہ ان کا ہاتھ ان کے خاص اعضاء پہ لگتا ہے، یہ کہنا کہ صرف اپنے اعضاء پر ہاتھ لگے تو وضو ہے، کسی اور کے اعضاء پر ہاتھ لگے تو وضو نہیں، اس طرح کی کوئی تفریق کی دلیل کتاب و سنت میں تو نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اچھے سے سمجھ لیں اور دیگر حضرات تک پہنچا دیں تو یہ بھی دین کی دعوت کا ایک بہت زبردست سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔